بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اما بعد. قابل احترام بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو بہت مختصر بنایا ہے، اور اس زندگی کا مقصد عبادت ہے. اور عبادت دو قسم کی ہے. کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں، اس کو کرنا، اور کچھ باتیں وہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کو کہا ہے، اس سے بچنا. ان دونوں کو ملا کر عبادت کہتے ہیں. کچھ باتیں ہیں کرنے والی، اسے حکم پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں طاعات. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے بچنے کے لیے کہا، اس کو کہتے ہیں معصیت، گناہ. یہ دونوں ملا کر عبادت بنتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ایک مختصر سی جو کتاب لکھی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی اطاعت پر آئے، گناہوں سے بچے. تو اس کے لیے 4 حصوں میں 4 باتوں کو تقسیم کیا گیا تھا کہ عمل کا اثر دنیا میں بھی پڑتا ہے، آخرت میں بھی پڑتا ہے. یہ ہمارا یقین بنے. کوئی عمل ایسا نہیں اس کا جو ہے اثر نہ پڑے. کہتے ہیں نا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے. دنیا میں بھی کسی کو مسکرا کے دیکھو، اس کا بھی اثر ہے. کسی کو غصے میں دیکھو تو اس کا بھی ری ایکشن ہوتا ہے. تو بدن سے نکلنے والا ہر عمل، اس کا اثر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. عمل اچھا ہے تو دنیا میں اچھے اثرات ہیں، اس کو بیان کیا. عمل برا ہے تو اس کا اثر بھی برا ہوگا دنیا میں، ہمارے چیزوں پر، ہمارے اسباب پر پڑتا ہے. پھر اگر عمل اچھا ہے تو آخرت میں اس کے اچھے اچھے نتیجے نکلیں گے. عمل اگر برا ہے تو آخرت میں اس کے برے برے نتیجے جو ہمیشہ کے لیے وہ آئیں گے. یہ ہے اصل مقصد. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو لے لیں اور اس کو جو ہے پڑھتے رہا کریں. یعنی آپ نے سنا ہوگا حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. انہوں نے جو ہے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، تقریباً 1000 سے زائد کتابیں. ایک جگہ خود فرماتے ہیں 3 کتابیں ایسی ہیں جس کے لکھنے میں بہت محنت اٹھانی پڑی. 3 کتابیں، اور وہ تینوں کتابیں چھوٹا چھوٹا رسالہ ہے. جنہوں نے تفسیر لکھی، حدیث کی شروحات لکھے، فقہ اور فتاوی کی کتابیں لکھ دیے، اس میں ان کو اتنی محنت نہیں ہوئی. یہ جو ہے نا 60 پیج کی کتاب لکھنے میں ان کو محنت. سوچے کتنا انہیں مطلب اس کا خلاصہ ہے، اور اس کا جو انہوں نے جمع کیا ہے اس کو. تو اب آخری جو بات ہے وہ جو آج انشاءاللہ آج کی مجلس میں جو جس کا مذاکرہ ہوگا، بعض شکوک و شبہات ہیں جس کی وجہ سے آدمی گناہ کرنے کی ہمت پیدا کرتا ہے اور نیکیاں کرنے میں سستی پیدا ہوتی ہے. اس کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ ڈاؤٹس جو ہے نا، یہ شکوک و شبہات، اس میں جو ہے آدمی پڑھ کر کیا ہوتا ہے، گناہ کرنے میں ہمت کر لیتا ہے. جیسے ایک چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے بھائی، اس بھروسے پر گناہ کرنا. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گناہ کروں. یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے، یہ ڈاؤٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. وہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، میرے گناہوں کی اللہ کے سامنے کیا حقیقت ہے. بالکل ہمارے کیا پوری دنیا کے انسانوں کے گناہ بھی اللہ کی ایک رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے بندہ اللہ کے
غفور الرحیم ہونے پر جو ہے بھروسہ کر کے گناہ کرتا رہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی رحمت کا، اپنی غفوریت کا، اپنی معافی کا اعلان فرمایا، وہیں پر پکڑ کا بھی اعلان فرمایا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دیجئے نبی جی میں بڑا معاف کرنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میری پکڑ بھی بڑی دردناک ہے۔ زندگی بیلنس پر چلتی ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت پر پوری امید ہو، دوسری طرف اللہ کا ڈر ہو، یہ دو چیزیں جو ہے آدمی کو چلاتے ہیں۔ یہ علماء فرماتے ہیں جوانی میں جو ہے نا خوف زیادہ ہونا ہے، اور بڑھاپے میں رحمت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس ملنے کا جو ہے کیا ہے وقت قریب آتا ہے، اس میں کیا ہے آدمی کو اللہ کی رحمت کا پہلو غالب ہونا ہے۔ جوانی میں گناہوں کے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس موقع پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا پہلو غیر، یہ دو چیزیں جب چلتی ہیں نا تو آدمی جیسے پرندہ کیسے دو پروں میں اڑتا ہے، تو ہمیں یہ میں مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں، اس کا جائزہ لینا ہے نا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کی صاف وضاحت فرمائے، میں بہت غفور الرحیم ہوں، ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پکڑتا بھی نہیں ہوں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہے جی۔ اور پھر دوسری چیز جو ہے، ایک جو شک ہوتا ہے، زندگی لمبی ہے، لمبی زندگی کی امید پر جو ہے توبہ نہیں کرنا۔ آدمی بیٹھ کر سنتا ہے، سمجھتا ہے بھئی توبہ کرنا، کریں گے ابھی کیا ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی اتنا جلدی کیا ہے، اور بھی زندگی جی لیں گے، کر لیں گے توبہ بعد میں، ابھی رمضان آنے دو انشاءاللہ کر لیں گے، ہے نا، بعد میں ابھی رمضان آنے دو انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو کیا یہ کوئی یقینی بات ہے کہ رمضان تک ہماری زندگی باقی رہ سکتی ہے؟ آدمی سوچے، فوراً توبہ، فوراً گناہ ہوا توبہ کرنا، فوراً گناہ ہوا توبہ کرنا، جیسے ہی گناہ ہوا آدمی توبہ کر لے۔ توبہ کو نہیں ٹالنا چاہیے، یعنی سمجھ رہے نا، توبہ کی امید پر گناہ بعد میں کر لیں، تو بعد میں کرنے کے مطلب یہ کہ توبہ میرے اختیار میں ہے کیا؟ توبہ ایک عمل ہے، عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو ہٹا دیں تو کون خدا نخواستہ گناہوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو کتنا بڑا وبال ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی گناہ ہو جائے نا فوراً کیا کرنا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ، ہمیشہ، ہاں گندگی لگ گئی ہے بعد میں دھو لیں گے، بعد میں دھو لیں گے، آدمی سوچتا ہے نہیں، فوراً صاف کر لے گا، ٹشو سے صاف کرے گا، پانی سے صاف کر لے گا، کپڑا بدل دے گا، بعد میں نہیں ایسے نہیں۔ تو یہ ایک دوسری چیز ہے، یہاں پر یہی حضرت نے فرمایا، ہاں کیسے معلوم کہ تم ابھی زندہ رہو گے؟ ممکن ہے کہ رات کو سوتے سوتے رہ جاؤ اور زندگی کی صبح نہ ہو۔ کتنے لوگ کیسے کیسے یعنی مطلب جوان، ان کی زندگی کا چراغ جو ہے بجھ جاتا ہے، آدمی پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ ایک چیز ہے، دو باتیں، کیا میں اس طرح اس دھوکے میں پڑا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، چلو بھئی گناہ کرتے رہیں گے، یعنی گھر میں جو ہے مرہم ہے، گھر میں جو ہے آئنٹمنٹ رکھا ہوا ہے، چلو کاٹ لیں گے۔ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ نہیں، گھر میں جو ہے آئنٹمنٹ رکھا ہوا ہے اس کے فکس کرنے کا، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے مجھے دیا اور کہا کہ یہ بہت بہترین ہے، کٹ گیا تو جو ہے یہ بہت جلدی ہیل ہو جائے گا۔ اچھا ایسا ہے، چلو کاٹ لیں گے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت دھوکہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کٹ گیا تو پھر وہ مرہم ہے نہیں، مرہم ہے بول کے کاٹ لیں گے، یہ دھوکہ ہے۔ تو یہی ہے، یہ جو ہے آخری میں اس کتاب کو جو ختم کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو اس وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، میرے گناہوں کی کیا، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں بھائی، ہیں واقعی اللہ تعالیٰ بڑے ہیں۔ ہاں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلکت یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ، اور ان کو ایک دعا پڑھوائی، کہو اللہم انی مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری جو مغفرت ہے میرے گناہوں سے بڑی ہے، اور مجھے میرے عمل پہ بھروسہ نہیں ہے، تیری رحمت پہ امید ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جاؤ اللہ نے تمہارے پورے گناہ معاف کر دیے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے مہربان ہیں، لیکن اس کی مہربانی میں آ کے دھوکہ کر کے اس کو ناراض کرے. ابا بہت نرم ہے، چلو بھائی جو چاہے کر لیں. ابا جو ہے ہماری بہت پیار کرتے ہیں، تو یہ کون سی شرافت کی بات ہے؟ تو یہ بات ہے. اور ایک بات جو یہاں چوتھی بات حضرت نے لکھی ہے، گناہ کرنے کے بعد آدمی جو ہے تقدیر کا بہانہ بنا لیتا ہے. کیسے؟ بھائی جو لکھا ہے وہی ہوگا، اب ہمارا یہی لکھا ہوا ہے تو ہم یہی کریں گے. یہ بھی ایک دھوکہ ہے. بھئی کیا ہو رہا ہے؟ بھئی کیا کریں، سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے تو ہم یہی کریں گے. یہ سب اس سے اگر ہم ہیں تو نکلنا ہے، وہی کہہ رہے ہیں. ہاں ذرا انصاف سے سوچنا. حضرت فرما رہے ذرا انصاف کرنا چاہیے. جس وقت گناہ کرتے ہیں خواہ اسی ارادے سے کرتے ہیں جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے یا نہیں، ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا آدمی کبھی بھی تقدیر کا بہانہ بنا کر کیا نہیں کرے، گناہ نہ کرے. ہاں بھائی چلو لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہوگا ہوگا. ہاں نہیں، ایسا نہیں. پھر جاب کو کیوں جاتے ہیں؟ وہ بھی لکھا ہوا ہے نا. ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری روزی لکھ دی گئی، تو پھر بھی آدمی جاب پہ کیوں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے محنت سے جوڑا ہے. یہاں پہ اچھائی کی محنت کرو گے اچھائی ملے گی. لیکن آدمی جو ہے دنیا کے معاملے میں بہت بہترین پلاننگ کر کے اچھی جاب کرتا ہے، اچھا کاروبار کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، پھر اللہ بھروسہ. وہاں پہ تقدیر نہیں آتی، اور سارا معاملہ تقدیر کا دین پر ہے. بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا کریں، اللہ نے لکھ دیا، لکھے جب ہوگا دیکھیں گے، ہے نہیں. توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی. جب توفیق ہوگی کریں گے، بس یہی لہجہ ہوتا نا. جب توفیق ہوگی تو کریں گے، ہم تھوڑی کر سکتے ہیں. ہم نے توفیق کا معنی ہی سمجھانی. توفیق کسے کہتے ہیں؟ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا، ہے نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحت دی ہے، نماز کا وقت آیا، آدمی جو ہے اٹھے، ہمت کرے، وضو کرے، مسجد کی طرف آئے، ہاں، اور یہ سوچے اللہ نے توفیق دی ہے. توفیق کہتے ہیں اسباب کو اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام اسی طرح چلایا ہے نا. تو ایک چیز یہ ہے کہ قسمت میں جنت یا دوزخ لکھ دی گئی ہے نا حدیث پاک میں، کہ بھئی کہ ہر ایک کو جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا فیصلہ کر دیا. یہ سقی ہے یا سعید ہے، شقی ہے یا سعید ہے، جنتی ہے جہنمی، یہ طے کر دیا گیا. اب جب طے کر دیا گیا، اچھی بات دیکھیں، یہی کوسچن، یہی سوال صحابہ کو آیا. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب لکھ دیا گیا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہے کوئی شخص، تو پھر ہم اس لکھے ہوئے پہ بھروسہ کر لیں وَنَدْعُ الْعَمَلِ، عمل چھوڑ دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمپل جواب دیے، فرمایا عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو. تو عمل قرآن پاک میں آپ دیکھیں کتنی ترغیب ہے عمل کرنے کی، اعمال کی کتنی ترغیب دی گئی. تو آدمی جو ہے اسی لیے جو ہے نا بہت سے فرقے گمراہ امت میں پیدا ہوئے. اس میں ایک فرقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے عمل کو کیا کرتا ہے کہ بھئی کہ جو لکھا ہے وہ ہوگا، میں کیا کروں. اب جب سب، اسی لیے اس چیز کو سمجھنا، جو لکھا ہے وہ میں کر رہا ہوں یہ نہیں ہے. میں اپنے اختیار سے جو کرنے والا ہوں وہ اللہ کے علم ہے. سارے تقدیر پر ایمان جو ہوتے نا، اس کا خلاصہ سمجھیں. اس ٹاپک پہ پہلے بات نہیں کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر پر بات کرنے سے منع کیے، کیونکہ تقدیر سمجھنے کی چیز نہیں، ایمان لانے کی چیز ہے. بس تقدیر پر ایمان لا لو کافی ہے. نہیں، مجھے سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈنگ کرنا ہے، تو آدمی جو ہے عقل اس کی چلنے نہیں لگتی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا حساب لیں گے جو آدمی دنیا میں تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہا ہے. تو یہ تقدیر جو ہے نا جھگڑنے کی چیز نہیں، ماننے کی چیز ہے. اچھا، کیا اس کو کیسے سمجھنا ہے؟ اتنا ہی سمپل، میں کہ اپنے اختیار سے کیا کرنے والا ہوں یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے. سمپل. لوگ غلط کیسے سمجھتے ہیں؟ جو اللہ لکھے ہیں وہ میں کر رہا ہوں. تب تو جو ہے نا
نعوذ باللہ کس پر بات جا رہی ہے؟ اللہ پہ بات جا رہی ہے۔ اللہ کیوں لکھے اس طرح؟ اللہ نے لکھا اس لیے میں کر رہا ہوں، اللہ نے لکھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے لکھا اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں۔ وہ اگر لکھتا تو کیا ہوتا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے، اس بندے کو اختیار جب ملے گا یہ اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا نہیں کرے گا؟ اچھا کرے گا، اب لکھو۔ یہ ہے اللہ کا علم، یہ تقدیر ہے۔ اور ایک بات جو ہے جس میں عام طور پر دھوکے میں ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں جری ہوتا ہے، برائیوں میں جو ہے پڑ جاتا ہے، نیکیوں میں سستی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کا دھوکہ۔ ہاں، اچھے گمان کا دھوکہ، یہ بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو گمان ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے کچھ دیر پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہنے لگے، جابر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان۔ اور اچھا گمان جو ہے نا یہ بہت بڑی طاقت ہے، عبادت ہے۔ اللہ حسن الظن، ہاں کہ اللہ میرے ساتھ بہت اچھا کرے گا۔ لیکن اس معاملے میں دھوکے میں پڑ کے آدمی غلط کام کرے، نہیں میرے ساتھ اللہ اچھا کریں گے، یہ چیز ہے، یہ دھوکے سے اپنے کو بچانا ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ ہے کہ بزرگوں کی نسبت کا دھوکہ، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے خاندان میں جو ہے فلاں تھے، میں فلاں بزرگ سے بہت قریب ہوں، میں فلاں بزرگ سے میرا تعلق ہے، یہ ساری باتیں آدمی کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، اور آدمی کیا ہے نیکیوں سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ مجھے نیکی کیوں؟ میں بہت بڑا اونچا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی کہنے لگے، دیکھو عمل کی حفاظت کرو، جہنم سے بچانے والی میں تمہیں جہنم سے بچا نہیں سکتا، صرف تم نسبت اور رشتے کی بنیاد پر تم یہ سوچو کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آدمی جو ہے اس دھوکے میں نہیں آنا ہے، نسبت کام آتی ہے۔ ماشاءاللہ کسی نیک کا بیٹا ہے، کسی نیک بزرگ سے اس کا تعلق ہے، یہ کب کام آئے گی؟ جب اس کی زندگی میں نیکی کے اعمال ہوں۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی لکھی ہے، میں بہت لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، آپ عمل کریں گے نا اس کا ثواب مجھے ملے گا، تو مجھے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر میں خوب ترغیب دوں، ذکر کرو بھائی، کوئی نہ کوئی سن کے تو ذکر کرے گا، اب وہ ثواب مجھے بھی ملے گا، کیونکہ بھائی بیان میں اب میں یہ سوچوں کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں نماز پڑھنے کی خوب دعوت دوں، اب لوگ نماز پڑھیں گے، بھائی سب کے نمازوں کا مجھے ثواب ملے گا، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہے نا؟ ہاں، یہاں پہ جو ہے نا واعظ و نصیحت کا بھی ایک دھوکہ ہے۔ میں لوگوں کو بولتا ہوں، لوگ میری بات سن کے عمل کر رہے ہیں، ان کا ثواب مجھے پہنچ رہا ہے، تو مجھے عمل کی کیا ضرورت؟ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، جس کی وجہ سے آدمی جو ہے کیا ہے، عمل میں اطاعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک چیز یہاں پہ بعض جہالت کا ایک شبہ ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے کہتا ہے کہ دیکھو عبادت، نماز، یہ سب جو ہے نا یہ سب چھوٹی چیز ہے، میں بہت اونچے مقام کو پہنچ چکا ہوں، مجھے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض جاہل یعنی فقیروں کا وہ جو ہوتے نا، ان لوگوں کا جو ہے نا یہ دھوکہ ہوتا ہے بھئی کہ ہم شریعت جو ہے ابھی یہ کیا ہے، یہ پرائمری اسکول ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے شریعت جو ہے نا یہ ابھی جو ہے نا یہ جو ہے مڈل اسکول ہے، ہم یونیورسٹی میں ہیں۔ کیا ہے یونیورسٹی؟ معرفت میں ہیں، ہاں طریقت میں ہیں ہم۔ تو کیا ہوا؟ یہ سب چیزیں تو ہمیں نہیں ہیں۔ ایک چیز سوچنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اللہ اولیاء اکرام اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود کیا ان سے عبادتیں معاف ہوئی؟ یا ان سے عبادتیں معاف ہوئی کیا؟ نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آواز آئی، بہت خوش ہوئے آپ سے، آپ کی عبادتوں سے، 2 نمازیں ہم معاف کرتے ہیں۔ تو
استغفر اللہ کہنے لگے، نبی کی نمازیں معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو پھر جو ہے آواز آئی کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، یہ اس سے بڑا خطرناک حملہ تھا۔ تو حضرت نے فوراً استغفار پڑھا، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے، علم کی وجہ سے بھی آدمی نہیں بچتا۔ تو آدمی جو ہے کبھی انبیاء، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات قرآن میں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے حکم دیا نماز پڑھنا، زکوٰۃ کرنا، والدہ کی خدمت کرنا۔ تو ہر نبی حکم کا پابند ہوتا ہے۔ نبی جیسے اونچی شخصیت، ان سے شریعت معاف نہیں ہو سکتی، تو پھر کوئی آدمی کہے کہ ایک جو ہے نا بر صغیر میں، ہندوستان وغیرہ پاکستان میں ایسے جو ہے نا جاہل لوگ ہیں جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی کیا ہوتے ہیں کہ وہ بھی اطاعت سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرکیف یہی اس کا خلاصہ ہے کہ ہماری زندگی اطاعت پر ہو، شریعت پر ہو، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور آخر میں یہ جو کچھ شبہات ہیں، کیونکہ دور ہی شبہات کا ہے، دلوں پہ مختلف قسم کے شبہات آتے رہتے ہیں۔ یہاں تو حضرت نے ایک مختصر 6-8 شبہ لکھ دیے ہیں، ورنہ تو بہت سے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے بارے میں بھی شبہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی شبہ ہو جاتا ہے، بہت سے ڈاؤٹس ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے نا بہترین ان فتنوں سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ علم دین سیکھیں، صحیح طریقے سے سیکھیں، صحیح لوگوں سے سیکھیں، اور اپنا تعلق جو ہے علمی مجلسوں سے رکھیں، تاکہ ہماری زندگی جہالت پر نہ جائے، علم کی روشنی میں گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں کے نقصانات پر یقین کرتے ہوئے گناہوں سے ہماری زندگیوں کو بچا لے، اور نیکیوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما کر اس میں آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ صاحب کتاب مصنف ہیں، انہوں نے خود دیکھیے نا، میں نے جیسے عرض کیا کہ 3 کتابیں ہیں، تعلیم الدین، حیات المسلمین، جزاء الاعمال، مختصر سے رسالے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ یہ 3 کتابیں لکھنے میں مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی، دوسری کسی کتاب کے لیے اتنی محنت نہیں اٹھانی پڑی۔ تو ایک سمری ہے، ایک خلاصہ ہے اس میں۔ تو ایک جو ہے ہم نے یہ سلسلہ شروع اسی لیے کیا تھا کہ اس کو ہم انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پہ گھر میں اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ یہ چیز ہماری تازہ رہے۔ یہ کرنے کے کام ہیں یہ سب چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اطاعت پر، فرما برداری پر لے کر آئے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ہم سب ان کی طرف سے ایصال ثواب بھی کریں، دعائے مغفرت بھی کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا فرما دے، گناہوں کی نفرت دل میں پیدا فرما کر گناہوں سے ہماری زندگیوں کو بچا لے۔ اے اللہ ہر قسم کی اے اللہ نیکیوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ نیک کاموں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اس میں ہماری زندگیوں کو قبول فرما، اس کے لیے توفیق نصیب فرما۔ ہر قسم کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان اور نفس کے چالوں سے، ان کے دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے ان علماء کرام کو، مشائخ کو، اور ہمارے جو اکابر ہیں خاص طور پر حضرت حکیم الامت کو بہترین اجر نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہمارے مشائخ اور اساتذہ اور ہمارے جو بڑے خاندان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں صحت میں خوب برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی عمروں میں صحت میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما کر ہماری زندگیوں میں اے اللہ ہماری زندگیوں کی اصلاح فرما، ہماری زندگیوں کی اصلاح فرما۔
تیری ناپسندیدہ چیزوں کو اے اللہ ہماری زندگیوں سے عافیت سے نکال دے، اے اللہ عافیت سے نکال دے، اے اللہ اللہم ردنا الی دینک ردا جمیلا، اللہم ردنا الی دینک ردا جمیلا، اللہم ردنا الی دینک ردا جمیلا۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، عافیت عطا فرما، ہماری دعا کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔